تو دوستو آج ہم جانیں گے ان چیزوں کے بارے میں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور ساتھ میں اس کی قضا اور کفارہ بھی ہے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک باندی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے مثلا اس کے پاس نہ لونڈی نہ غلام ہے، نہ اتنا مال ہے کہ خریدے، یا مال تو ہے مگر غلام میسر نہیں، جیسا کہ آج کل لونڈی غلام نہیں ملتے، تو اب پے در پہ 60 روزے رکھے۔ یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر دونوں وقت کھانا کھلائے۔ روزوں کی صورت میں دوران کفارہ اگر درمیان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو اب پھر سے 60 روزے رکھنے ہوں گے، پہلے کے روزے شامل حساب نہ ہوں گے، اگرچہ 59 رکھ چکا ہو، چاہے بیمار وغیرہ کسی بھی عذر کے سبب چھوڑ دیا ہو۔ ہاں البتہ عورت کو اگر حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناگے ہوئے یہ ناگے نہیں شمار کیے جائیں گے، یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے دونوں مل کر 60 ہو جانے سے کفارہ ہو جائے گا۔ جو کوئی رات سے ہی روزے کی نیت کر چکا ہو اور پھر صبح یا دن میں کسی بھی وقت، بلکہ اگر افطار سے ایک لمحہ بھی قبل کسی صحیح مجبوری کے بغیر کسی ایسی چیز مثلا کھانا، پانی، چائے، پھل، بسکٹ، شربت، شہد، مٹھائی وغیرہ وغیرہ سے روزہ توڑ ڈالے جس سے طبیعت انسانی نفرت نہ کرتی ہو، تو اب رمضان شریف کے بعد اس روزے کی قضا کی نیت سے ایک روزہ رکھنا ہوگا اور پھر اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا، جس کا طریقہ میں آپ حضرات کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کفارہ کیا ہے، اور اس میں بھی بتا رہا ہوں کہ کفارہ کیا ہے کہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر بھر کے کھانا کھلائے، یا غلام یا باندی آزاد کرے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو 60 روزے مسلسل رکھے۔ اب کفارہ جن سے لازم آتا ہے جن صورتوں سے، ان کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رمضان مبارک میں کسی عاقل بالغ مقیم یعنی جو مسافر نہ ہونے ادائے روزے کی نیت سے روزہ رکھا اور بغیر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر جمع کیا یا کرایا یا کوئی بھی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ نمبر 2، جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو، اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہے۔ قے آئی یا بھول کر کھایا یا جمع کیا اور ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا روزہ نہ گیا پھر کھا لیا تو کفارہ لازم نہیں۔ احتلام ہوا اور اسے معلوم بھی تھا کہ روزہ نہ گیا، اس کے باوجود کھا لیا تو کفارہ لازم ہے۔ اپنا لعاب تھوک کر چاٹ لیا جو دوسرے کا تھوک نگل لیا تو کفارہ نہیں، مگر محبوب کا لذت یا معظم یعنی دینی بزرگ کا تبرک کے طور پر تھوک نگل لیا تو کفارہ لازم ہے۔ نمبر 6، خربوزہ یا تربوز کا چھلکا کھایا، اگر خشک ہو یا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گھن کرتے ہوں تو کفارہ نہیں ورنہ ہے۔ کچے چاول، باجرہ، مسور، مونگ کھائی تو کفارہ نہیں، یہی حکم کچے جو کا ہے اور کچے چنے کا بھی ہے، اور بھنے ہوئے ہوں تو کفارہ لازم ہے۔ نمبر 8، سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا یا بھول کر کھا رہے تھے، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا کہ میں روزے سے ہوں، یا سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے پھر بھی نگل لیا، تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ واجب، اور اگر نوالا منہ سے نکال کر پھر کھا لیا تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ نمبر 9، بارش سے بخار آتا تھا اور آج باری کا دن تھا کہ آج بخار آئے گا، لہٰذا یہ گمان کر کے کہ بخار آئے گا روزہ قصداً توڑ دیا تو اس صورت میں کفارہ ساقط ہے، یعنی کفارہ کی ضرورت نہیں۔ یوں ہی اسلامی
بہن کو معینہ تاریخ پر حیض آتا تھا اور آج حیض آنے کا دن تھا، اس نے قصداً روزہ توڑ دیا اور حیض نہ آیا تو کفارہ ساقط ہو گیا، یعنی کفارے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 10، اگر 2 روزے توڑے تو دونوں کے لیے 2 کفارے دے، اگرچہ پہلے کا ابھی کفارہ ادا نہ کیا تھا۔ نمبر 11، جبکہ دونوں 2 رمضان کے ہوں، یعنی دونوں 2 رمضان کے ہوں، اس سال کا جو رمضان چل رہا ہے اس کا ایک روزہ ہو اور پچھلے سال کا ایک رمضان چھوٹ گیا، رمضان میں ایک روزہ چھوٹ گیا ہو، اس کا روزہ ہو۔ اور اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے ہوں اور پہلے کا کفارہ نہ ادا کیا ہو تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ آج کل اسلامی معلومات سے ہم بالکل ہی کورے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اے لوگو، آج کل ہم اسلامی معلومات سے بالکل کورے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں عبادات کی ضرورت، احکامات سے بالکل ہی واقفیت نہیں رہی۔ بسا اوقات عبادات میں ایسے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ خود عبادات ہی ضائع ہو جاتی ہیں، بلکہ الٹا محنت سر پر پڑتی ہے۔ معاشرہ اس قدر تباہ ہو چکا ہے کہ ہماری تمام تر توجہ صرف اور صرف دنیوی علوم اور فنون کے حصول کے لیے ہی ہیں۔ اب دین سیکھنے کے لیے، عبادات کے احکامات کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں فرصت ہے اور نہ شوق، بلکہ اگر کوئی درد مند اسلامی بھائی سمجھانے کی کوشش کرے تو ہمیں ناگوار گزرتا ہے۔ عبادات میں اس قدر غلط باتیں خلط ملت ہو گئیں کہ پناہ خدا کی پناہ ہو۔ انہی میں سے سحری اور افطار بھی ہے۔ ان کے بارے میں بھی لوگ طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں اور پھر اس پر ضد بھی کرتے ہیں۔ مثلا سحری کی آخری وقت کے بارے میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جب تک صبح کا اتنا اجالا پھیل جائے کہ چونٹیاں نظر آنے لگیں اس وقت تک سحری کا وقت باقی رہتا ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فجر کی اذان کی آواز آتی رہے سحری کھانے پینے میں مذائقہ نہیں، اور جہاں کئی اذانوں کی آوازیں آتی ہیں وہاں آخر اذان کی آواز ختم ہونے تک کھاتے پیتے رہیں، آخری اذان کی آواز تک کھاتے پیتے رہیں۔ عجیب تماشا ہے، ذرا سوچیں تو صحیح، اگر آپ ایسی جگہ ہوں جہاں اذان کی آواز ہی نہ ہو، یعنی اذان کی آواز ہی نہ پہنچتی ہو، نہ آتی ہو، تو اب کیا کریں گے؟ اللہ عز و جل کی عبادت کا ذوق رکھنے والوں، اپنی عبادت کو چند منٹوں کی غفلت کے سبب برباد نہ کرو۔ سحری کے بیان میں صفحات گزشتہ میں بھی یہ آیت مقدسہ گزری ہے اور اس کو پھر بغور ملاحظہ فرمائیں۔ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھوٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ ظاہر ہے اس آیت مقدسہ میں نہ چونٹیوں کا ذکر ہے نہ اذان فجر کا، بلکہ صبح صادق کا ذکر ہے۔ لہٰذا اذان کا انتظار نہ کیا کرو، معتبر نقشہ نظام اوقات یعنی ٹائم ٹیبل میں صبح صادق اور غروب آفتاب کا وقت دیکھ کر اس کے مطابق سحری و افطار کر لیا کرو۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہر اسلامی بھائی اور بہن کو اسلامی احکام کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے روزوں کو قبول فرما۔